شاہ جیلانی شاہ جیلانی شاہ جیلانی پیر پیرا پیر میرا کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، یعنی جناب احمد مختار کی طرح شق القمر کا معجزہ قربان جائیے، انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح۔ میرے حضور کی انگلی کا اشارہ ہوا، چاند ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اور میرے امام نے حضور اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ میرے حضور تو چاند سے کھیلتے ہیں، بچپن میں کھلونا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آج لوگ میرے نبی کی رسالت پہ کلام کرتے ہیں، مصطفیٰ کی نبوت پہ کلام کرتے ہیں۔ غور کرو، حضور نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، اپنی طرح بتانے والوں حضور نے تو اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ تمہارا اشارہ دیکھ کر تمہارا اپنا خون، اپنا بیٹا تمہاری بات نہ سنے، میرے نبی کا اشارہ دیکھ کر تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آتا ہے۔ میرے نبی کی انگلی کا اشارہ دیکھ کر تو یہ آسمان کا چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ اور سنو، بڑی لطیف بات بتانے لگا ہوں۔ ساری دنیا کے اندر اس منظر کو دیکھا گیا جب میرے آقا نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، ساری دنیا نے اس منظر کو دیکھا، اور ہندوستان کے اندر بھی اس منظر کو دیکھا گیا۔ ایک صحابی رسول ہیں، ہندوستان کے اندر پہلے مسلمان ہیں، حضرت بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے وہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کون ہے حضرت بابا رتن ہندی؟ اللہ اللہ، یہ ملک شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے ہندوستان سے۔ ملک شام میں جب تجارت کے لیے جاتے تھے تو راستہ مکے کی وادیوں کے قریب سے گزرتا تھا۔ وہ بین الاقوامی راستہ تھا، ساری دنیا کے لوگ جب جاتے تھے ملک شام، ہندوستان کی طرف سے جانے والے قافلے اسی راستے سے گزرتے تھے، مکے کی قریب کی بستیوں سے ہو کر وہ راستہ گزرتا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب جا رہے ہیں ملک شام تجارت کے لیے، جب ان وادیوں سے آپ کا گزر ہوا، مکے کے قریب کی آبادیوں سے آپ کا گزر ہوا، اللہ اکبر، آپ نے دیکھا بارش ہوئی ہے اور بارش کا پانی پہاڑیوں کے نالوں میں گزر رہا ہے۔ جو پہاڑیوں کے درمیان نالا ہے وہ بھر گیا ہے، پانی بڑی تیزی سے چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک بچہ ہے، ایک ننھا سا معصوم سا بچہ ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بکریاں تو نالے کو عبور کر گئیں، پار کر گئیں، دوسری طرف پہنچ گئیں، لیکن یہ معصوم سا بچہ کنارے پہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے، میں کیسے اس کو پار کروں، میں کیسے اس کو عبور کروں۔ اللہ اکبر، انہوں نے دیکھا تو آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد میں اس بچے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، کاندھوں پہ اٹھانے کے بعد میں اس نالے کو پار کروا دیا، نالا عبور کروا دیا۔ اے لوگوں، وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے آپ کے نبی تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ جب حضور کا بچپن حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں گزر رہا ہے، مکے کی قریب کی آبادی میں حضور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرانے جاتے تھے۔ وہ میرے آقا تھے، حضور کی ننھی عمر ہے، اس وقت میں حضرت بابا رتن ہندی نے حضور کو وہ نالا عبور کروایا تھا، پار کروایا تھا، تو میرے حضور نے دعا دی تھی۔ حضرت بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے حضور کے لب ہلتے دیکھے، میں قریب گیا، میں نے دیکھا وہ بچہ دعائیں دے رہا ہے۔
میں نے دیکھا کہ آقا دعا دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تیری عمر کو دراز فرمائے. میں اور قریب گیا, حضور نے پھر دعا دی, اللہ تیری عمر کو دراز فرمائے. میں پیچھے پیچھے ہو گیا, انہوں نے پھر مجھے دعا دی, اللہ تیری عمر کو دراز فرمائے. 7 مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم نے بچپن میں دعا کی, اور 7 مرتبہ دعا کا نتیجہ یہ, میرے آقا نے دعا کی, اللہ نے حضرت رتن بابا کو 700 سال کی عمر عطا فرمائی. یہ میرے حضور کی دعا ہے بچپن میں. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا, بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. یہ حضور کی دعا ہے. اللہ اللہ میرے آقا نے دعا فرمائی, 700 سال کی عمر اللہ نے حضرت رتن بابا ہندی کو عطا فرمائی. اب کہتے ہیں وہ معاملہ ہوا تھا, لیکن پھر حضرت رتن بابا ہندی ہیں, ہندوستان میں اپنے گھر پہ ہیں. اچانک 14ویں رات میں باہر کھڑے ہیں. کیا دیکھا کہ آسمان پر جو چاند چمک رہا تھا پورے شباب پہ تھا, اچانک دیکھا وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ایک ٹکڑا ادھر, دوسرا ٹکڑا ادھر. بڑے حیران ہوئے. اور ہندوستان میں حضرت بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. جس طرح ایک راجہ تھا, راجہ شیرامن, اس نے بھی دیکھا تھا, اس نے بھی اپنا وفد بھیجا تھا. بعض روایات کے مطابق وہ خود گیا تھا اور کلمہ پڑھا تھا. حضرت رتن ہندی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی دیکھا, آپ بڑے حیران ہوئے کہ آخر معاملہ کیا ہے. لوگوں سے معلوم کرنے لگے, لیکن کچھ بھی پتہ نہیں لگا. آخرکار وقت گزرتا چلا گیا. ایک روز ایک قافلہ عرب سے آیا. جب وہ عرب کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا, تب حضرت رتن بابا نے اس قافلے والوں سے جا کر معلوم کیا تھا, اے لوگو سنو, ایک روز میں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, لیکن پتہ نہیں لگتا کیا معاملہ تھا. جب ان عرب والوں نے سنا, مکے والوں نے سنا, کہنے لگے سنو, مکے کی سرزمین پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک محمد نامی شخص, انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے. اور جب لوگوں نے کہا کوئی معجزہ دکھاؤ, انہوں نے بڑے معجزات دکھائے. پھر کافروں نے ان سے کہا چاند کو 2 ٹکڑے کر دو, تو پھر انہوں نے چاند کو ایک اشارے میں 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. کہا یہ جو تم نے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا دیکھا, یہ سب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اشارے کا کمال ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی انگلی کا اشارہ تھا جس نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا. جب اتنا سنا تو بے تابی بڑھ گئی, بے قراری بڑھ گئی, ملنے کا اضطراب, شوق بڑھ گیا. پھر آخرکار تیاریاں کرنے لگے. کچھ وقت تیاریوں میں گزر گیا. جب وقت تیاریوں میں گزر گیا, پھر جب یہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے, قافلہ لے کر پہنچے مکہ. جب وہاں جا کے لوگوں سے معلوم کیا, بتایا گیا کہ وہ تو مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. اللہ اللہ, اب یہ بھی مدینہ پہنچ گئے. مدینے میں جانے کے بعد میں لوگوں سے معلوم کیا, بتایا گیا جاؤ مسجد نبوی میں چلے جاؤ. اللہ اللہ پہنچ گئے. حضور بیٹھے ہیں, کھجوریں سامنے رکھی ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں. حضرت رتن بابا جیسے ہی پہنچے, میرے مصطفیٰ نے نظر ڈالی, آقا مسکرانے لگے. تاجدار مدینہ مسکرانے لگے. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. میرے امام نے کہا یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشاں ہوئے کہ گلستان بنا دیا. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہندوستان سے. ہم نے سنا ہے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا. حضور آپ نے اہل عرب کو معجزات دکھائے ہیں, ہم بھی شوق میں آئے ہیں, ہمیں بھی کوئی معجزہ دکھائیں. اللہ اللہ, میرے آقا نے جیسے اتنا سنا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا او رتن ہندی سنو,
کیا تمہارے لیے وہ کافی نہیں؟ جب میں بچہ تھا تم نے مجھے نالا پار کروایا تھا، اور اس وقت میں نے تمہارے لیے 7 مرتبہ دعا کی تھی۔ سنو، میں نے 7 مرتبہ دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عمر کو دراز کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں 700 سال کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اتنا سنا ہے، اللہ اکبر، حضور کے قدموں پہ سر رکھ دیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں سے میرے آقا کو ایمان کی خوشبو آئی۔ یہ میرا وطن ہے ہندوستان، مجھے فخر ہے اس ملک پر، مجھے ناز ہے اس وطن پر کہ اس وطن میں میرے آقا کے معجزے کو دیکھا گیا، اور پھر اس وطن میں مصطفیٰ کے ایک صحابی ہوئے، حضرت رتن بابا، ابو الرضا رتن بابا ہندی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو غور کرو، اسلام نہ کبھی چھپا تھا، نہ چھپا ہے، نہ قیامت تک چھپے گا۔ اسلام کی شعائیں ہندوستان تک پہنچی ہیں۔ سورج نبوت کا مکے میں طلوع ہوا ہے، لیکن اس کی کرنوں نے ہندوستان کو منور کر دیا ہے، ہندوستان میں اس کے اجالے